عباس مولا حکم فرمایا جاؤ ابن سعد کے خیمے میں، تلوار نیام میں، اور جاؤ ابن سعد کے خیمے میں اور جا کے درخواست کرو کہ آج رات ہمیں مہلت دے دی جائے۔ عباس سمجھنا ہے کہ عباس وفا کا مالک نہیں، صبر کے بادشاہ کو عباس کہتے ہیں۔ عباس گئے ابن سعد کے خیمے میں، نہ سلام نہ حال احوال، جاتے ہی حکم کیا کہ میرے مولا میرے امیر المومنین حسین ابن علی کا حکم ہے کہ آج رات ہمیں مہلت دی جائے۔ اللہ اکبر۔ عباس قمر بنی ہاشم، شیر خدا کا شیر بیٹا، مصطفیٰ کا شیر بیٹا، حسین علیہ السلام کا شیر سپہ سالار، اور ایک کتے کے دربار میں کھڑا ہے اجازت لینے کے لیے۔ ہائے ہائے، وجہ کیا تھی؟ عباس کو حکم تھا حسین کا۔ اسے کہتے ہیں صبر کا بادشاہ۔ جناب عباس علیہ السلام ابن سعد کو اب وہ کہتا ہے مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا، اجازت دے دی گئی۔ مولا عباس علیہ السلام واپس آئے۔ اب رات 9 محرم یعنی 10ویں کا صبح چڑھنا ہے، اور رات اہل بیت علیہ السلام عبادت میں مصروف، مولا غازی عباس سجدے میں مصروف۔ رات کا ایک پہر غازی عباس علیہ السلام رات کو اٹھے، ایک مرتبہ میدان کربلا میں آئے اور پوری یزیدی فوج کا مطالعہ کیا، تجزیہ کیا، سارا دیکھا کون کہاں ہے، کتنا دستہ ہے، سارا تجزیہ کرنے کے بعد آئے، پھر عبادت میں مصروف۔ صبح فجر کی نماز ادا کی، اور امام جناب غازی عباس نے جناب علی اکبر علیہ السلام کو بلایا، فرمایا اے میرے مالک کے بیٹے، میں نے یزیدی فوج کا پورا تجزیہ کر لیا ہے اور اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ 3 حصوں میں یزیدی فوج کو تقسیم کر دیا ہے۔ اب ایک حصہ میں عباس سنبھالوں گا، ایک حصہ علی اکبر، جناب قاسم، اونو محمد اور باقی بنی ہاشم والے سنبھالیں گے، اور ایک حصہ اس اصحاب حسین سنبھالیں گے۔ 3 حصوں میں ہم تقسیم، اور 3 حصے کاٹیں گے۔ میں ظہر سے پہلے ایک حصے کو کاٹ کر بنو ہاشم کے حصے میں آ جاؤں گا، پھر ہم مل کر دوسرے حصے کو کاٹیں گے، اور پھر ہم اصحاب حسین کی طرف چلے جائیں گے، اور مغرب تک خوشخبری لے کر اپنے مولا اپنے امیر المومنین مالک حسین کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی، خبر پہنچی مولا حسین کی بارگاہ میں۔ مولا حسین کی بارگاہ میں خبر پہنچی، یا حسین، عباس سارے یزیدی لشکر کا تجزیہ کرائے ہیں، قسمت لکھ دی گئی ہے، اب ہونے والا یہ ہے، امتحان سب بعد میں، یہ عباس کی طرف سے فیصلے ہیں، عباس نے لکھ دیا ہے کہ ایسے کرنا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے جناب غازی عباس علیہ السلام کو بلوایا۔ عباس علیہ السلام جناب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مولا حکم فرمایا، عباس تلوار نیام سے نکالو۔ تلوار نکالی، فرمایا مجھے پیش کرو۔ مولا کی بارگاہ میں تلوار پیش ہوئی، فرمایا اب چلے جاؤ اپنے خیمے میں۔ عباس پریشان، سر ندامت سے جھکا ہوا ہے، اور تلوار حسین علیہ السلام کے پاس ہیں۔ ایک لمحے کے لیے پھر مولا حسین نے جناب عباس کو بلوایا اور فرمایا، عباس تو نہیں جانتا تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ جناب غازی عباس علیہ السلام آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی، میرے مولا کون سی فوج اور کون سا سپہ سالار، نہ میری کوئی فوج ہے، کون یہ 72 اور یہ سارے میرے مالک اور میں ان کا نوکر۔ مولا میں تو غلام ہوں آپ کا، میں تو نوکر ہوں۔ دوستان محترم، اور پھر روایت میں آتا ہے کہ ہر شہید جب
شہادت کے لیے جاتا تو پہلے غازی عباس حاضر ہوتے، مولا مجھے حکم فرمائیے، میں بھی جانا چاہتا ہوں، مولا حکم فرمائیے۔ ہر شہید سے پہلے غازی عباس حاضر ہوتے اور عرض کرتے مولا حکم فرمائیے، حکم فرمائیے۔ لیکن امام حسین فرماتے تھے اے عباس، ایک جملہ، اے عباس، بدر و حنین میں، خندق میں، صفین و جمل میں لوگوں نے ہماری بہادری دیکھی ہے، لیکن کربلا میں لوگ ہمارا صبر دیکھیں گے، لوگ ہمارا صبر دیکھیں گے، عباس اجازت نہیں ہے۔ دوستان محترم، روایت ہے ایک مرتبہ عباس علیہ السلام حاضر امام حسین ہوئے، عرض کی مولا آپ اجازت دے دیجئے۔ اب علی اکبر چلے گئے، علی قاسم چلے گئے، اونو محمد چلے گئے، حبیب ابن مظاہر چلے گیا، مسلم اسوجہ چلے گیا، حضرت بجلی چلے گئے، سارے چلے گئے، آپ اجازت فرما دیجئے۔ فرمایا عباس ہاں تمہیں اجازت ہے، عباس اجازت ہے۔ عباس خوش ہوئے، لیکن فرمایا مولا اے میرے عباس، اے میرے بھائی، تمہیں اجازت ہے، مگر ایک مرتبہ شہزادی زینب سے اجازت لے لے، زینب سے اجازت لے لے۔ روایت میں آتا ہے قبلہ غازی عباس ہاتھ باندھے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے جناب زینب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی مالکن مولا نے مجھے اجازت دے دی ہے، اب آپ بھی مجھے اجازت فرما دیجئے۔ عباس عرض کر رہے ہیں، شہزادی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عباس ہاں تمہیں اجازت ہے، مگر ایک مرتبہ جا کے خیمے میں دیکھ، نبی زادیاں بیٹھی ہیں، علی کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، صرف اس آس کے ساتھ وہ مطمئن بیٹھی ہیں، ان کا علی اکبر چلا گیا، وہ مطمئن بیٹھی ہیں اس آس کے ساتھ، ان کا قاسم چلا گیا، وہ مطمئن بیٹھی ہیں اس آس کے ساتھ کہ عباس زندہ ہے، عباس زندہ ہے۔ اے عباس، ایک مرتبہ علی کی بیٹیوں کو دیکھ کے آ، دیکھ وہ تیری آس کے ساتھ زندہ ہے، اگر تو بھی چلا گیا نبی کی بیٹیوں کی آس ٹوٹ جائیں گی۔ روایت میں آتا ہے عباس نے سر جھکایا اور شہزادی زینب کا خیمہ چھوڑ کے جناب حسین کے خیمے میں آ گئے، لیکن ایک لمحے کے لیے عباس گم ہیں، پریشان ہیں، شکستہ دل کے ساتھ نظریں جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے، پریشان ہیں۔ ایک لمحے کے لیے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ تعالی، حسین کی چھوٹی شہزادی، بارگاہ غازی